امت یہ بھی نہیں پڑھے گی. سامنے ہے تمہارے، مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے نمازی ہیں ہم، بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور ایک ایک دو دو صفحے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب پرفیکٹ ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو. جب موسیٰ کے علم کا یہ حال ہے تو میرے اور تمہارے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کیا شان ہوگی. تو یہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نمازوں کا تحفہ ملا ہے، یہ حضور کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور یہ جو چاہتا ہے کہ میری معراج ہو اور ویسی معراج ہو جیسی حضور کو ہوئی ہے، تو وہ حضور کے اوپر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اندر انتہائی توجہ بھی آ جائے. یقین کیجئے حضور کی معراج شروع ہوئی تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. ہماری معراج شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ہماری معراج بھی سبحان سے شروع ہو رہی ہے، ہماری معراج بھی سبحان سے شروع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو اپنی نماز کو معراج بنائیے، اپنے نبی سے اتنا پیار کیجئے، اتنا مضبوط تعلق جوڑ لیجئے کہ یاد رکھیے کہ سارے رشتے جو ہے نا اسی رشتے کے ساتھ بندھے ہوئے. میرا 2 جمعے پہلے جو لیکچر تھا نا سورہ بقرہ کی آیت کا کہ رشتے مت کاٹیے، ان رشتوں کے اندر سب سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ حضور کا رشتہ ہے. جس نے یہ رشتہ کاٹ دیا اس نے سارے رشتے کاٹ دیے، جس نے اس رشتے کو چھوڑ دیا اس کے سارے رشتے آٹومیٹکلی ختم ہو گئے. آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ حضور کی وجہ سے. میں حضور کی صفات بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی بات نہیں کر رہا، حضور کی صفات بیان کر رہا ہے. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھنٹے سے سن رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں نا. تھک ہو؟ نہیں. کیوں نہیں تھکے؟ کیونکہ بات ان کی ہو رہی ہے جن کی بات خود خدا کرتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. فاوہا. اور یہاں پہ مجھے حضرت مولانا محمد عمر اچھروی صاحب کی بھی ایک بات یاد آئی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعبدہ کا ترجمہ جو ہے نا ہمارے ہاں بھی ایک عجیب بس ہے، کیا کریں، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم نکلے. عبدالطواب صدیقی صاحب پچھلے یہ غالباً رمضان کے قریب فوت ہوئے تھے. عبدالطواب صدیقی صاحب وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بلکہ مناظر تھے، لیکن آگے کوئی ان کا بیٹا اس معاملے میں آگے نہیں بڑھا. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا بیڈ پیچ ہے کہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے، وہ کمی دور ہونی چاہیے. حضرت مولانا محمد عمر اچھروی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آپ فرمایا کرتے تھے بعبدہ کا ترجمہ ہے نوری بشر. عبد عام بشر. عام بشر وہ ہوتا ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، اور نوری بشر وہ ہوتا ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا. یہ آج تک لوگ یہ سوچ رہے ہیں حضور بشر ہو کے گئے کیسے. مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں حضور کے غلام کہ حضور نور ہو کے ہم میں رہے کیسے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ حضور بشر ہو کے گئے کیسے. پہلی بات تو یہ کہ جو بھی یہ کہ حضور بشر ہو کے گئے کیسے، وہ تو قرآن کی اس آیت سے سیدھا کافر ہو جاتا ہے. حضور گئے کب ہے؟ آپ کیا کیسے سکتے ہیں کہ حضور بشر ہو کے گئے کیسے؟ آپ تو قرآن کے خلاف چل پڑے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. لے جانے والا تو اللہ ہے، حضور خود گئے ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے حضور نوری بشر ہے. حضور کے اندر تم بھی نوری بشر ہو، میں بھی نوری بشر ہوں. ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے، ایک بشریت ہے. لیکن ہماری نور کے اوپر بشریت جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے.
بشریت حاوی ہے، ہمارا نور کم ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نورانیت کو سائڈ پہ لگایا ہوا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور حضور کا نور جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور حضور کی جو بشریت ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ بشریت اتنی اعلیٰ ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ نور، جبرائیل نور ہے نا، نور کہتا ہے حضور میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ حضور کی بشریت کا کمال ہے۔ اور نورانیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ براق پہ سفر کر رہے ہیں، اور آئنسٹائن کہتا ہے کہ جو شخص یا جو چلنے والی چیز بجلی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار سے 4 گنا زیادہ چلے وہ انتہائی لطیف ہو جاتا ہے۔ اور براق کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلا قدم یہاں رکھتا ہے تو دوسرا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں تیری اور میری نگاہ بھی نہیں جاتی، یعنی اتنی دور۔ تو حضور اس پہ سفر کر رہے ہیں تو اس پہ عام بشر نہیں سفر کر سکتا، اس پہ بعبدہ ہی سفر کر سکتا ہے، نوری بشر ہی سفر کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس بزم کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ جب حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پہ 2 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ محبت کرنے والوں کا اور ایک گروہ نفرت کرنے والوں کا۔ محبت کرنے والے حضور کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے، ہر بات پہ لبیک کہتے تھے۔ جب صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کیا، وصال کا روزہ، تو ایک صحابی بڑے کمزور ہو گئے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، عثمان بن عفان بھی تھے، بڑے بڑے جید صحابہ تھے۔ تو آپ نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہا حضور میں وصال کے روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں حضور آپ بھی تو رکھ رہے تھے؟ حضور روزے رکھتے تھے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ۔ کہا ایکم مثلی، بخاری شریف کی روایت، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ وہاں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ قرآن میں لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں۔ لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، یہ تھا محبت والا گروہ کہ جو حضور کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ دوسرا گروہ بیٹھے حضور کے پاس ہوتے تھے، محفل کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، چائے مگوئیاں کر رہے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ خندق کھودی جا رہی تھی، جنگ خندق کے موقع پہ خندق کھودی جا رہی تھی، ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، مسلمانوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اب بس ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، کہا میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ یہ بشریت ہے، یہ بشریت ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک خندق کھودتے ہوئے پتھر آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، کدال اٹھائی، اس کے اوپر ماری، اس میں سے روشنی نکلی، پتھر چیرو چیر ہو گئے، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ کتنی طاقت ہوگی؟ یہ نورانیت ہے، یہ نورانیت ہے۔ آگے فرمایا کیا؟ کہا میں اس کی روشنی میں مسلمانوں تمہیں کیسر و کسرا کے محلوں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ ہم فتح کریں گے۔ منافق کیا بولے؟ چائے مگویاں کیا کی؟ کھان نو روٹی نہیں کی، ٹھڈ دے پتھر بننے ہوئے نے، تو گلاں دیکھو اسی کیسر و کسرا فتح کریں گے۔ وہ گروہ آج بھی موجود ہے ہمارے اندر۔ ہم جب حضور کی باتیں لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو کسی بات پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اپنی ختم بخاری کریں جائز، ہم ختم قرآن کریں تو ناجائز، خود سیرت کا جلسہ کریں تو جائز، ہم میلاد کی محفل سجا لیں تو ناجائز، خود پاکستان بچانے کے لیے کوئی مہم نکالیں، سارے اکٹھے ہو کے چل پڑیں، اسلام زندہ باد، اسلام کو بچانا ہے نکلو سارے تو جائز، ہم حضور کی معراج کے لیے نکل آئیں تو ناجائز۔ تو میں نے اپنے اس 56 سالہ کیریئر میں یہی سمجھ سکا ہوں
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حضور کا تذکرہ کیا جائے تو ان کو جلن ہوتی ہے، یہ اسی عبداللہ بن ابی کی اولاد ہے۔ اور آپ لوگ اور میں، ہم لوگ صحابہ کے غلام ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کا تذکرہ کیا جائے تو بھائی ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خوشیوں والوں میں شامل رکھے۔ اللہ تمہاری اور میری یہ مختصر، انتہائی مختصر حاضری قبول فرمائے، اور اس حاضری کے صدقے، اس پیاری رات کے صدقے، اس سونی سونی رات کے صدقے، اس جشن والی رات کے صدقے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ ابھی ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، قاری صاحب بتا رہے تھے، دوسرے قاری صاحب بھی بتا رہے تھے، ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا فرمائے۔ دعا کیجئے، میری امی بڑی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں جو بیمار ہے، ہسپتالوں میں جو بیمار ہے، اللہ سب کو شفا 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 نصیب فرمائے، اور میرے ملک پر اپنی رحمت کے ایسے نزول نصیب فرما دے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ عوام ٹھیک ہو جائے گی تو یہ گندے حکمران خود ہی دفع ہو جائیں گے۔ شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا کی صورت میں، یہ صحیح معنوں میں یقین کیجئے، میں تو کہتا ہوں اس وقت ہمارے اوپر خدائی عذاب جو ہے نا اس حکومت کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، قصور ہمارا ہے اس لیے ہم اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے تاکہ ہمیں اتنی سوچ، اتنی عقل، اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی گندی حکومتوں سے خود بخود ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ سلام کے 2 شعر اور اس کے بعد لنگر کھا